پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس اختتام کو پہنچی۔ اس دوران بہت ساری خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی اور اعزاز سید اس ایونٹ کی کوریج کے لیے یہاں موجود تھے، مختلف ڈیلیگیشنز کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ تو کیسی یہ اوورال رہی ہے ایس سی او سمٹ، اور اس میں اگر بڑی بریکنگ دیکھا جائے تو کیا ہوگی، کیا بڑی ڈیولپمنٹ جس سے تبدیلی آگے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی؟ حیدر، پہلی بات تو یہ کہ اس کانفرنس کا پرامن ماحول میں مکمل ہونا یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے ان اٹ سیلف۔ ظاہر ہے پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو تکالیف ہوئی کیونکہ رستے بند تھے، لیکن اگر مجموعی کو بھی کینوس میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ایس سی او کا اعلامیہ جاری ہو گیا، تمام جو امور ہیں وہ خوشگوار طریقے سے طے ہوئے، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے نہیں۔ تو سوال کو اس طرح نیریٹ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم مستقبل میں کچھ مل سکتے ہیں؟ اس دفعہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیا اس سلسلے میں کچھ؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھارت کے وزیر خارجہ کی شیک ہینڈ ہوا پبلکلی۔ پچھلے سال 2023 میں ہم ہندوستان میں تھے، تو وہ جو دونوں وزرائے خارجہ کا شیک ہینڈ بھی نہیں ہوا تھا، اور ایک جسے کہیں کہ ماحول اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد یہ ماحول ہونا یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے، اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آگے جا کے اور بھی فردر میچور ہوئی، کہ جب سمٹ ہوئی تو سمٹ کے زہرانے کے اوپر دونوں وزرائے خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اور وزیر خارجہ اکٹھے بیٹھے، اور اس سے پہلے جو میں یہ کہوں گا کہ انوائرمنٹ بنانے میں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، ایک انٹرویو دیا، تو اس نے ایک ایڈ کیا برکھا دات کو جو انٹرویو دیا۔ تو اس دوران کوئی میٹنگ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی کس طرح کی وہ میٹنگ ہوئی ہے؟ آپ نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے، تو یہ ملاقات کو کیا آگے رابطوں کے لیے راستہ کھلنے کا امکان کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آگے یہ بائی لیٹرل میں کس طرح کنورٹ ہوتی ہے یہ ٹائم ول ٹیل، لیکن یہ ہوئی ہے اور بڑی خوشگوار ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں دونوں وزرائے خارجہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور آپس میں پلیزنٹریز ایکسچینج کی ہیں، تو میرے خیال میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح نہیں ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ میں دونوں کو اکٹھے بٹھایا گیا ہے، تو یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، میرے خیال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن یہ ایسے وقت دیکھیں، آپ جس وقت بھارت میں بلاول بھٹو زرداری گئے تھے، آپ خود بتا رہے تھے کہ ہاتھ دونوں نے جوڑا اور ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے اس وقت۔ اب ایک دوسرے کے قریب آ کے سٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہیں، قربتیں بڑھتی ہیں۔ یہ قربت ہم سمجھتے ہیں کہ امن کے دائی یا امن کی خواہش رکھنے والوں کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوں گی؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ بڑی سود مند ہے، اور یہ اب خالی امن ہی نہیں رہ گیا، یہ اب آپ کی اکنامک ضرورت بھی ہے، کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کی انگیجمنٹ ضروری ہے۔ اب آپ ایک دوسرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ محسن نقوی صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ آرٹیفیشل بارش کروائی تھی لاہور میں اور پنجاب میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کلائمیٹ کا یا سموک کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستانی پنجاب سے دلی تک ہے، تو آپ ایک سائڈ کو ٹھیک کر لیں اور دوسری سائڈ، یہ ممکن نہیں ہے انٹل دونوں طرف ہوں، دونوں طرف کی انگیجمنٹ ہو۔ تو میرے خیال میں اس اعتبار سے یہ بڑا ضروری تھا جو ہوا ہے، اور دونوں طرف کی لیڈرشپ نے بڑا رسپانسبل رول پلے کیا۔ تو آج کی سب سے بڑی پیش رفت پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خطے میں بہتر روابط اور ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کا سلسلہ یہ آگے بڑھے گا، لیکن اس میں ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا بے حد ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔